بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہی دھوپ اور یہی روشنی اگر ہم دکھاتے چلیں تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. یہی بات ہمارے آئین میں بھی اندراج ہے. آج کی محفل سے مطابق 2 شقیں ہیں ایسی جو نہایت اہم ہیں. ایک شق 19 ہے جس میں فریڈم آف دا پریس کا بالخصوص صحافت کی آزادی کا بالخصوص ذکر ہے. اور دوسری شق جو بعد میں اندراج کی گئی وہ 19A ہے اور وہ ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کا بنیادی حق. یہ اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں. اب یہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آپ کا حق بن چکا ہے، بنیادی حق. آپ سے مراد ہر شہری، پاکستان کے ہر شہری کا. اور کچھ دن ہی پہلے ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جو ایک عام شہری نے، مختار احمد علی صاحب نے دائر کیا 2 فیصلوں کے خلاف. ایک کمیشن ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، اس نے ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی خواتین ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جواب نہیں ملا تو انہوں نے شکایت کی کمیشن کو کہ یہ قانون کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے یہ بتایا نہیں گیا. تو کمیشن نے حکم دیا کہ بتایا جائے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. پہلے ایک جج کے سامنے، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان کے، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ رجسٹرار جیت گئے اور ان کو معلومات فراہم نہیں کی گئی. اب آیا یہ فیصلے سپریم کورٹ میں. قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں. سپریم کورٹ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ بھی 19A جو بنیادی حقوق ہے اس کے تابع ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے ہے. اور حکم دیا کہ رجسٹرار 7 دن میں یہ معلومات فراہم کرے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں، تو جتنا خرچہ ہوا ہے محمد مختار احمد صاحب کا وہ بھی واپس کیا جائے. یہ فیصلہ انگریزی میں ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں. ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں جو www.supremecourt.gov.tk سے آپ ادھر تک جا سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا، کاغذ لینا پڑتا تھا، سرٹیفائڈ کاپی وکیلوں تک کہ بھئی فیصلے میں کیا ہوا. اب بہت آسان ہے آپ کے لیے، آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے. اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے. What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know. کہ پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا ہے. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا. تو جو اگلا جملہ ہے the burden has shifted from those seeking information to those who want to conceal it. پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے ہے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتے یا ادارہ
اس کو بتانا ہوگا وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے. تو بہت یہ میرے خیال میں ایک بنیادی فرق آ گیا. اور مزید کہا گیا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن از نو لانگر اے ڈسکریشن گرانٹیڈ تھرو اوکیجنل بینیولنس but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution. یعنی کہ اب یہ کوئی فراخ دلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے. اب یہ ایک بنیادی حق ہے اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے. مزید لکھا گیا we may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests. The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago. مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے وہ تمام لوگ جو جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی. اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے. اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کو آج ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے کوئی 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی اور وہ براڈ کاسٹ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے ہوئی تھی. ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی مگر اب اور وہ بہت بہتر تھی مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں مگر آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے بنیادی حق ہے. وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے. اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو تو 3 ماہ پورے ہوتے ہیں 16 دسمبر کو اتفاقاً وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں 2 ہفتے سردیوں کی. تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے مگر ہر شہری شاید خط لکھے کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم نے ایک 6 ماہی رپورٹ یہ پہلی 6 ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتساب شروع کر دیں. تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں. یہ سپریم کورٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہوا ہے لنک اس پہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد یہ آپ تک اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا. ابھی تک آن نہیں ہے اب ہو جائے گا. تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے رہیں آہستہ تو جلدی تو آگے بڑھیے. تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے یہ جو ابھی انفارمیشن
آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے. پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں اس میں آئینی فیصلے مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے. تو ایک آئینی فیصلے ہیں، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے. اور یہ صرف یہ جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں. اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا. اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہے جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں. تو یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے، اور یہ بہت کمی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں. اب اس سے اگر ایک مقدمہ بھی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے. تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہم کم سے کم مقدمے مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی. اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے. اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے. تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر ایک احتساب کا عمل تو شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ ہی ہے. ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے. تو یہ اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں. تو یہ ایک کوشش ہے. اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپیوٹیشن اس نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا. پھر ہم نے بتایا ہے کہ ہم جو بار ایسوسی ایشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلا سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطہر من اللہ صاحب بہت سمارٹ لگ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح. جی، اور پھر خیر آگے چلیے. کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دی. پھر اب یہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی سردار طارق مسعود صاحب سینئر پیونی جج اور میری، تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کے عمارت کے سامنے کی ہے. یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی. تھوڑا آگے چلیے.